پیر لوگ چند پیسوں کے چکر میں اپنے مریدوں سے کہتے ہیں میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گا، حالانکہ جس طرح کے حالات ہیں پیروں کے، مجھے تو ان کی جنت میں بھی شک لگ رہا ہے کہ یہ ان کو لے کے جائیں گے۔ یہ سب بدتمیزیاں ہیں، یہ بے وقوفیاں ہیں، حماقت ہے، دین سے دور کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ تیرا پیر نہیں ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دے، پیر وہ ہے جو تیرے دل میں خوف خدا پیدا کر دے، وہ پیر نہیں ہے تیرا۔ ابو ہریرہ رنگ کبھی پیلا ہو رہا ہے، کبھی زرد ہو رہا ہے، کبھی پیلا، کبھی زرد، کبھی پیلا۔ موت کا وقت ہے، کیفیات ہے، نزا کا وقت ہے، بستر نزا پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کون صحابی ہیں؟ حضور کے گھر کا لنگر کھاتے ہیں۔ یہ ان کا گھر کہاں ہے؟ کوئی اپنا گھر نہیں، اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے نام تو سنا ہوگا نا۔ تو کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی رنگ پیلا، کبھی سرخ، کبھی سرخ، کبھی زرد۔ پوچھا کسی نے حضور کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر؟ فرمایا لگے موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ خبر نہ ہو جائے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں۔ تو چونکہ یہ بالکل فیصلے کا وقت ہے ابو ہریرہ کے بارے میں، تو یہ رونے کا وقت ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں مالک، ابو ہریرہ نے بڑے جرم کیے ہیں، بڑا کرائم کیے ہیں، مالک موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں۔ ابو ہریرہ کی کیفیات یہ ہیں، ہماری کیفیات ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا، یہ اس کے بعد میں تقریر کبھی نہ کر پاؤں، یوں ہو سکتا ہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اس پورے مجمع میں کوئی جوان، کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہو جسے آج کے بعد پھر کبھی رونے کی توفیق نہ ملے، پھر کبھی کسی محفل کی توفیق نہ ملے، تو اس محفل کو سمجھو یہ آخری محفل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب تک آخری سمجھ کے نماز نہیں پڑھو گے یہ نماز تمہیں لطف نہیں دے گی، نماز کو آخری پڑھو۔ اب ذرا توجہ کریں، میری بات پہ غور کریں، اپنی زندگی میں آپ بتائیں اگر آپ نماز کو آخری سمجھ کے پڑھیں گے، یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ آخری سجدہ ہو، اپنے رب سے محبت کی باتیں کتنی کریں گے۔ آپ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کو بڑا لمبا بنایا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں پریشانیاں یہی ہیں کہ ہم نے امیدیں بڑی پالی۔ تو آپ بیٹھے آرام سے، اور اپنی زندگی میں نے تقریر آپ سے کرنی ہے، اور یہ ماشاءاللہ منڈی ملک ہے، گاؤں کا نام مجھے بچپن سے یاد ہے، میں نے سنا تو اب ہے مگر یہ نام مجھے بچپن سے اپنے یاد ہے۔ میں کچھ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ نے بڑی توجہ سے نوازا ہے، بڑی مہربانیاں کی سیدنا شیخ کے وسیلے سے، بڑا کرم ہے۔ مگر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں، اس میں سے یہ منڈی ملک گاؤں بھی ہے، ایک سیف پور چتو گاؤں بھی ہے، جہاں ہم بچپن میں اپنے تایا یا اپنے والد کے ساتھ، حکیم سید احمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ، تو یہاں بھی میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دادا بھی یہاں آتے تھے، دادا بھی آتے تھے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگوں کو میری ذات کے تعلق سے معاملات رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، دعا کیا کیجیے ہر اس انسان کے لیے۔ تو آپ بتائیے، 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، فاروق برکاتی نے بڑا اچھا پڑھا ہے، پڑھ دوں؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے، سبحان اللہ تو بولیے۔ یہ امام حسین کی محفل ہے نا، لوگ کہتے ہیں محرم کا مہینہ حسین کا، میں کہا کہ ایک اچھی بات کرتے ہو، جب مدینہ حسین کا ہے تو پھر ہر مہینہ حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے ایک مہینے کو کیسے کر دیا؟ 2-3 شعر پڑھتا ہوں پھر تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ دل لگ رہا آپ لوگ کا؟ نہیں لگ رہا؟ اچھا، سکون محسوس ہو رہا ہے جلسے میں؟ سکون ہو گیا نا؟ آرام سے پڑھتا ہوں 2-3 شعر، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا دین محمدی کا اجالا حسین ہے،
دین محمدی کا اجالا حسین ہے، اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، واہ کیا کہنے، واہ واہ، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدا نعرہ کے غوثیت. گھر کا وہ. دیکھو حسین کے نام پہ ہر سنی بولتا ہے، آپ بھی ذرا بولیں، آپ نے اتنا کہنا حسین ہے. شیر خدا کے گھر کا وہ. ماشاءاللہ کیمرہ مین بھی بول رہے ہیں، پڑھیں. شیر خدا کے گھر کا وہ، سبحان. اور وہ دل ہے فاطمہ کا تو جاں حسن کی ہے. واہ 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 واہ. وہ دل ہے فاطمہ کا تو جاں حسن کی ہے، اور مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا علی. اچھا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور نہیں سمجھ آئے گا تو میں کچھ سمجھاؤں گا. شعر سمجھانے سے بات نہ کریں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھنا میں کسے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. بہت سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ. جسے ڈر نہیں لگ رہا ہو ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. کہ ہمارے پڑھو، جن کے سینوں میں حسین زندہ ہو وہی زندہ ہے. گرو نانک کا نام سنا ہے؟ گرو نانک، اس کا 40 سال کا ایک شاگرد تھا جس نے 40 سال خدمت کی. گرو بانی میں 498 نمبر پہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہ دنیا سے جا رہے تو گرو نانک تو کہا اے گرو نانک آپ کی میں نے 40 سال سیوا کی، کچھ تو دے کے جائیں. تو معلوم ہے کیا کہا؟ حسین ابن علی کو یاد رکھنا. سبحان. کیا یاد رکھنا؟ کسے یاد رکھنا؟ حسین ابن حسین تو نبی کے مسلمانوں کے نبی کے نواسے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جواب دیا گرو نانک نے. یہ بتاؤ، سوال کیا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہ میری آتما، میرا ضمیر مجھے روکے گا. تو گرو نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے اندر حسین. تو جن کے زندہ ہے ذرا پڑھیں. کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. سبحان اللہ. زندہ حسین. اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں. آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ یزیدی ہو گئے مگر اعلان نہیں کرتے، ہو چکے ہیں اندر سے. آپ نے کبھی بھی کسی یزیدی کو کھل کے کہتے سنا ہوگا کہ میں یزیدی ہوں؟ سنا ہے کبھی؟ وہ تو کھل کے نہیں کہتا، حسینی چھپ کے نہیں کہتا. شعر شعر اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت. ایک آخری شعر پڑھتا ہوں. شاہ ابھی ایک پاکستان کا آیا تھا، بڑا شین، لکھنؤ میں آیا، اس کو میں نے جواب دیا تھا. اس نے طنز کیا تھا ہم سنیوں کے سین پر، اور کہا تھا سنیوں میں اور شیعہ میں
فرق ہے, ان کو ہٹا دو, ہم سب ایک ہیں. اس کی آڈینس سمجھ گئی, یعنی وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہا تھا, حضرت عمر کو کہہ رہا تھا, حضرت عثمان غنی کو کہہ رہا تھا. اس نے کہا 3 نکال دو, ہم سب ایک ہیں. اس کا جواب یہ ہے, او بڑے شین سن, یہ تینوں نقطے تیرے ہی سینے پہ رکھے ہیں. پہلے تو ان کا بغض اپنے سینے سے نکال تاکہ تو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے. جواب ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. زور سے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. آپ بھی بولو پیچھے والے. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین, ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا. حالانکہ شعر بہت ہے, میں مقطع پڑھتا ہوں, مقطع پڑھنا چاہیے. کئی لوگ میرا کلام پڑھتے ہیں, مقطع نہیں پڑھتے. میں کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. چوری کلام کی بھی چوری ہے. شعر پڑھتے ہیں, اب شعر دل لگا کے بولے سبحان اللہ. خوف یزید دیت ہو شباہت کو کس لیے, ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں اقبال کی ایک بات بیان کر کے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا. میں دیکھوں گا جتنی دیر آپ سنیں گے اتنی دیر دل لگ رہا آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا, لیکن مسکرائے گا. مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے. جہاں مسکرائیے وہی ماحول. آپ دین, اگر کوئی دین سیکھنے کی بات کرتا ہے, میں دین سکھاتا ہوں, کچھ نہیں سیکھا. چونکہ حضور کی سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی عادت ہے مسکرانا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جائیں نا تو ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ابا ڈر گئے, ابا ہے کوئی فرعون زیادہ آیا. یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اتنی محبت سے جائیے گھر میں. امی عائشہ فرماتی حضور جنگ سے بھی واپس آتے تھے پھر بھی مسکراتے ہوئے واپس آتے تھے. سبحان. مسکرائیے. اگر ممبر پہ کوئی مسکرائے گا تو ممبر کا ماحول اچھا ہے. کمرے میں مسکرائے تو کمرے کا ماحول اچھا ہے. گھر میں کوئی مسکرائے تو گھر کا ماحول اچھا ہے. اور حضور کی سنت ہے, اور جو نہیں مسکرائے وہ بدبخت ہے. حضور سب سے زیادہ مسکرانے. سنو, حضور سے زیادہ غم کسی نے نہیں سنے. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور میرے اکیلے کے غم ایک پلڑے میں رکھ دو. فرماتے میری تکلیف بھاری ہو جائے گی. مگر حضور کا مسکرانا ایسا ہے, جب بھی کسی نے دیکھا حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا. مسکرائے, اس سے آپ کی زندگی میں باہر آئیں گے. اب میں آپ کی بات شروع کروں. اصل میں ہمارے یہاں اس علاقے کے معاملے اس طرح سے, مجھے یہ علاقہ بڑا پسند ہے میرے علاقے کہ یہاں لوگ بڑے ایڈوانس ہیں, انہیں زیادہ سمجھانا. اقبال کہتا ہے کتنا ہی اچھا گھر بنا لو, جیسے آج کے خوبصورت گھر, محل بہترین, ڈیکوریٹ کراؤ, آراستہ کراؤ, کتنا ہی مزین ہو جائے تمہارا گھر, مگر وہ برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا. اقبال کہتا ہے اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کی باتیں نہ ہوتی ہوں. یہ کو کم کریں, بیٹھ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے اندر ہی اندر بات دل لگ رہا آپ لوگوں کو. یعنی اتنے خوبصورت گھر بن گئے, جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, بیٹیوں نے باپ کی عزت خراب کر دی. وجہ ایک ہی ہے, خاتون جنت کا ذکر نہیں سنا. روحوں کی تسکین ہے, روحوں کا روحوں کی غذا ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کا ذکر, سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر, امی عائشہ صدیقہ کا ذکر, یہ ضروری تھا. حالات کس طرح کے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں آیا, توجہ کرنا, کہتے میری بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام کر دیا. یہ پہلا کام تھا عورتوں کے ذمے کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کریں.
کی کو کم کرے بھائی, مائک والے کدھر کی کو کم کرے بھائی. اب بیٹھے اے بھائی ادھر جو لوگ ہیں مہربانی بیٹھے سن لو بیٹھے 2 منٹ سن بیٹھے. تو ایسا اس کا گونج کم کریں. میں چاہتا ہوں آواز سب کے سمجھ میں اتنی زور سے میں نہ بولوں کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے, اسی وجہ سے یہ مائک آپ کی وجہ سے ہلکا کرا رہا ہوں. سنو اقبال کہتا ہے, بس یہاں رہنے دیں, ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب تک حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا, اور حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے, بہترین عورت, بہترین عورت کون ہے, کون ہے عورت بہترین؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, صحابہ سے حضور نے پوچھا, صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے, فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ, کسی نے کہا جو نماز پڑھتی ہو, فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. خیر النساء کون ہے, بہترین عورت؟ میرے نبی نے فرمایا اب پوری دنیا کے ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے, اس بات کا انکار نہیں کر سکتے جو میرے رسول نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کی تکلیفیں, اس کی ہیزیٹیشن, اس کی پریشانیاں ان کو دیکھ کر کے دور ہو جائیں, اس کو دیکھے تو طبیعت اس کی صاف ہو جائے, وہ اس کا بہترین استقبال کرے. یہ بہترین بات ہے, عورت کے لیے سب سے بہترین صفت ہے کہ جب آدمی تھک کے گھر میں آئے یہ مسکرا کے اس کا ویلکم کرے, اس کے اچھے کپڑے اسے پہن کے دکھائے, اچھا میک اپ کر کے اپنے آدمی کے لیے تیار ہو. اور سنیں عورتوں کا مزاج اب اس سے بالکل برعکس ہے, وہ جب آدمی آتا ہے تو اور منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں, وہی بغیر دھلاوا منہ اور وہی بغیر پریس کے کپڑے, جو کپڑے لا کے دیے ہیں مرد نے وہ دوسروں کو شادیوں میں پہن کے دکھاتی ہے, اور جس کو دکھانا ہے اس کو وہی بیکار سے کپڑے. اب اگر مرد تجھ سے محبت نہ کرے تو تجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تجھے میک اپ کی اجازت تھی اس وجہ سے کہ تو اپنے مرد کو اچھی نظر لگے. تو تیرا مرد جب تجھے دیکھے تو اس کی طبیعت تیرے پر مائل ہو اور وہ گناہوں سے بچے. اب تو نے اپنے مرد کو تو دکھایا نہیں, غیر مردوں کو شادی میں دکھاتی ہے, پارٹی میں سج کے جاتی ہے, کپڑے بھی غیر لوگوں کو دکھاتی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں, شادی میں جا رہے تھے, میں نے کہا میں تو شام پہ بھی گھر پہ ہوتا ہوں, رات کو بھی گھر میں ہوتا ہوں, جب تم پوچھو تب بتا دوں گا کیسی لگ رہی ہو. اب تو تم ان لڑکوں سے پوچھنا, لفنگوں سے, بگڑے ہوئے لڑکوں سے جو عورتوں کو ٹاکنے کے لیے آتے ہیں شادی بیاہوں میں, وہ تم کو بتائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو. مجھے میرے لیے نہیں سجی ہو, مطلب صاف ہے, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں, آدمی سے اچھے بات نہیں کر رہی, اس سے بات مسکرا کے نہیں کر رہی, اور کیا کر رہی ہیں وہ تعویذات کے چکر میں پڑ گئی, کچھ کدھر چلی گئی کسی مزار کے پاس کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. وہ جو میاں بیٹھا ہے نا تعویذ کرنا جس کا کام ہے, وہ کہہ رہا ہے میں تیرے آدمی کو ایسا کر دوں گا کہ وہ مٹھی میں آ جائے گا, حالانکہ اس کو خبر ہے وہ بھی جھوٹی بول رہا ہے, اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے, اس کا کیا مٹھی میں آئے گا. یہ سب مذاقیں ہیں, اس کو چھوڑو, نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت, نہ کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت. میری بہن میری بیٹی جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کرنا, یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے. اور ساری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان خاتون جنت, فیضان شہداء کربلا. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں معلوم ہے؟ ادھر دیکھو طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں, اکثر ایک عورت ہوتی ہے, ایک بوڑھی کا ذکر کرنا چاہوں گا, اگر اس کو برا لگے تو اس کو برا لگنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کی بوڑھی بیٹھی ہو یہاں پہ, یہ ٹیلی فون پہ اپنی لڑکی کا گھر بگاڑتی ہے, لمبی باتیں کرتی ہے اس سے, کیا ہو رہا ہے کیا پکا ہے, چھوڑنا تجھے تھوڑی کھانا ہے, تو اپنے گھر کھانا. اب میری بات سن, میں جو بات آپ سے, اس بوڑھی نے اپنی آخرت بھی برباد کی, دنیا تو برباد اس کی گئی. اس کے پیر یہ دو لوگوں کے لیے بڑی منحوسیت ہے, ایک تو اپنے داماد کے لیے اس کا گھر بگاڑ دیا, اور ایک اپنے لڑکے کو کہ کان بھرتی ہے اپنی بہو کے خلاف. اب دو جگہ کے لیے لعنت ہے. حضور فرماتے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے, سنو, چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا, فرماتے اس پہ لعنت ہے. کیا ہے اس پہ؟ اور یہ بے وقوف اتنا گھٹیا سودا کر رہی ہے
کہ اس نے جس لڑکی کی شادی کر دی وہ تو یہ بیمار ہوگی تو آئے گی نہیں، جب یہ بستر پہ پڑے گی یہی بہو چاہے بری ہے اچھی یہی کرے گی، ہلکا کرے یا زیادہ، تھوڑا کرے یا بہت، تو اس کو کیوں پیار دے رہی ہے جو دور چلی گئی؟ اسے پیار نہیں دے رہی، اصول یہی ہے ایک بیٹی چلی گئی اللہ نے دوسری بیٹی دی ہے، تو اس کو اپنی بیٹی سمجھ، تیری بیٹی کو کہیں اور اپنی بیٹی سمجھے گا کوئی، ایسا ہی گھر بنے گا۔ بے شک آپ میری بات سمجھ؟ مولا علی، میں آپ سے کوئی ایسی پرانی باتیں کروں بڑی علمی تو آپ نے سننی ہے، میں نے باتیں وہی کرنی ہے جو آپ کو سمجھ میں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا دور سے اور حضور کی بیٹی نے مسکرا کے، یہ جہیز نہیں دیتے اپنی بیٹی کو، فریج بھی دیتے ہو واشنگ مشین بھی دیتے ہو قرضے لے کے دیتے ہو، یہ جہیز دو نا جو حضور نے دیا، کیا میری فاطمہ جب علی آیا کرے تو ذرا استقبال کیا کرو، تھکے ہوئے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، فرماتے مولا علی میں نے پوچھا فاطمہ کچھ چہرہ کمزور لگتا ہے، کچھ پریشان ہیں آپ؟ کہا بچے میرے بڑے بیمار ہیں، ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر۔ حضرت علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں۔ علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے، آپ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ اس سے اٹھتے بیٹھتے بات کیا کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کا رب ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے مثال کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی ہے، ماں کوئی اصل محبت نہیں، اصل تو اللہ ہے، وہ کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں میں۔ اب سنو، وہ یہ چاہتا ہے میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ کا کرتے ہو، کا ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ ذکر کرو، ایسے کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، ایسے مجھ کو یاد کرو جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے۔ ہم تو حضرت علی نے دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، میں شکر کے روزے 3 رکھوں گا شکر کے طور پر۔ علی نے دعا کی، فاطمہ نے آمین کہہ دیا۔ کوئی مسلمان اس دعا کی مقبولیت پہ شک کر سکتا ہے جس پہ آمین کہنے والی نبی کی بیٹی ہو اور دعا کرنے والا علی، علی کا نبی کا داماد ہو؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بولا تو صحیح یار، بولا تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ دعا کر آمین کہہ رہی ہے سیدہ کائنات فاطمہ، اور دعا کون کر رہے ہیں؟ مولا علی۔ دعا قبول ہو گئی، صبح کو سحری کے لیے اٹھا دیا۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو، منڈی میں لگوا لو، میری طرف دیکھو، سنو میری طرف دیکھو۔ حضرت علی نے کو صبح اٹھایا، سحری کی، سحری، شفا ہو گئی، بچے ٹھیک ہو گئے، شفا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سنو، حضور حضرت علی کو اٹھایا اور صبح کو سحری کرائی۔ سحری کیا تھی؟ صرف پانی، پانی، کھجوریں بھی میسر اس وقت یہ معاملہ تھا، کھجوریں بھی گھر میں نہیں تھیں۔ خاتون جنت نے پانی دے دیا، پانی پیا، روزہ رکھ کے علی چلے۔ ہمارے یہاں ایک روزہ روک رکھتے ہیں بھائی، پورے دن ان کو ڈکاریں آتی رہتی ہیں، اتنا اس کے کھاتے ہیں پتہ نہیں چلتا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوا ہے۔ یہ روزہ ہے کیا؟ روزہ تو وہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہو، جس میں رب کی محبت بڑھے، جس سے صحت کو بھی آپ کے فائدہ ملے گا۔ حضرت علی چلے اپنے گھر سے مزدوری کرنے۔ آج کوئی مزدور کا بیٹا ہو نا، تھوڑا پیسہ اسے مل جائے تو باپ کا کام نہیں بتا سکتا میرا باپ کیا کام کرتا ہے، وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، وہ تھوڑا شرماتا ہے، یار باپ کو بتاؤں گا میں تو بڑا آدمی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے تجھے تو سینہ تان کے کہنا چاہیے، تجھے نہیں گھبرانا چاہیے، شرمانا اسے چاہیے جس کا باپ حرام کا کام کھلاتا ہو۔ وہ آدمی شرمائے نہیں بلکہ سینہ تان کے کہے میں اس باپ کی اولاد ہوں جس نے مجھے حرام کا نہیں بلکہ مزدوری اور محنت کا کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، سبحان بولو اللہ، تو صحیح یار، بولو تو صحیح۔ بے شک بے شک۔ لانے مجھ کو اور وہ لوگ، اور جب کوئی منڈی ملک سے آج کے بعد مزدوری کے لیے نکلے تو ذرا سینہ تھوڑا چوڑا کر لے اور تھوڑا چلے۔ اسے کیا ہوا بھائی؟ بڑے تکبر سے چلے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس وجہ سے چل رہا ہوں، تکبر سے نہیں فخر سے چل رہا ہوں، اللہ کا شکر۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے چل رہا ہوں، یہ میرے جو کاندھے اونچے ہیں اس کی وجہ یہ میں وہی کام کرنے چلا ہوں جو مولا علی کرتے تھے، جو میرے نبی پاک نے کیا ہے۔ حضرت علی پورے دن مزدوری کر کے آئے شام، اور آپ نے حضور کی بیٹی کے ہاتھ میں جو دے دیا۔ اب انہوں نے چکی چلانا شروع کی، چکی چلا رہی ہے۔ آج کل عورتوں کو بڑی بیماریاں ہیں، بڑی پرابلمس ہیں گھروں میں، اور وہ صبح صبح ٹہلتی بھی ہیں کچھ عورتیں، یہاں تو نہیں پتا مگر میں نے شہروں میں اکثر دیکھا ہے ٹہلتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کو کچھ ڈاکٹر نے بتایا ایسا۔ یہ آج کے زمانے کی عورتوں کو کیوں بتا رہے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے
پہلے کی عورتیں بڑا کام کرتی تھیں، گھر میں محنت کرتی تھیں. اگر کوئی صبح فجر میں اٹھے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کا کام کرے، بچوں کے لیے ناشتہ بھی بنا دے، دوپہر کو کھانا بھی بنا دے، شام کو وہ پھر برتن ورتن دھو کے جھاڑو لگا کے سو جائے، صبح کو 4 بجے کوئی اسے اٹھائے، چلو مارننگ واک کرنے چل رہی ہو، تو منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گی دماغ خراب ہے تیرا، میں تو پورے دن لگی رہتی ہوں، مجھے 1 منٹ کا سکون نہیں. یہ تو ان عورتوں کو لے کے جاؤ جو موٹی ہو گئی ہیں کھاتے کھاتے، جنہوں نے جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں کیا. اللہ کے رسول کی بیٹی کی سیرت میں ساری جو ہے وہ بیماریوں کی علاج ہے. ذرا زور سے تو بولو، یہ سیرت پاک ہے. حضور کی بیٹی نے چکی چلائی، کھانا بنایا، انذار ہو رہا ہے، اذان کی آواز تو نہیں آئی، انذار ہو رہا ہے، سامنے کھانا رکھا ہے. سخاوت کے بھی درجے ہیں. کوئی ایسا سخی ہوتا ہے پیسے دے دے گا، مگر کھانا کھاتے وقت مانگو گا کسی ناراض ہو جائے گا، مجھے کھانا تو کھانے دیتے ہیں. مگر یہ اہل بیت ہے، ان کا حال یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، اور وہ روزہ بھی ہے، سامنے کھانا رکھا ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی خاتون جنت کی آواز آئی، میں ایک یتیم ہوں، میرے ماں باپ مر گیا ہے، میری ماں اور میں بھوکے ہیں، کیا کچھ عطا کریں گی؟ علی نے، خاتون جنت نے کہا لو میرے حصے کا کھانا دے آؤ. علی بولے لو میرے حصے کا بھی دے آؤ. تو دونوں بیٹوں نے دیکھا، کہا ہم کیوں کھائیں، ہم بھی دے کے آئیں گے. بات بالکل صاف ہے، باپ سخی ہے تو بیٹا بھی سخی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، باپ بخیل ہے تو بیٹا بھی، بیٹا بھی، بیٹا بھی. اب سنو، اور یہ کیسے سخی ہے؟ ہمارے یہاں کوئی 10 روپے کسی کو دے دے تو بڑا دکھانا چاہتا ہے. امام حسین ایسے سخی ہے. داتا لاہوری لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آ کے بولا کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا، اور میں شام کو آنا، ابھی ہمارا مال راستے میں ہے. تو وہ شام کو آیا، اور جب وہ کہتا ہے پورا مدینہ مانگ لیا، پھر سوچا چلو اب حسین کا نام بڑا سنا ہے، ان کے یہاں سے بھی مانگو. کہتے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے، وہ سونے کے 25,000 سکے تھے. کتنے؟ جلدی بولو. سونے کے سکے. آپ نے فرمایا یہ، وہ کہنے لگا مجھے خیال تھا 2-3 سکے مل جائیں گے، کام میرا سونے کے سکے ہو جائے گا. مگر جب حسین نے یہ کہا نا تو میری حیرت کا کوئی حساب نہیں رہا. کہا یہ سب تیرے ہیں. میں نے کہا میرے ہیں؟ کہا یہ سب تیرے ہیں. اور کہنے لگا یہ حضور یہ جو دونوں اونٹ ہیں، کہا یہ بھی تیرے ہیں. وہ جب جانے لگا نا تو کسی نے امام حسین سے پوچھا کوئی اتنا تو کسی کو نہیں دیتا جتنا آپ نے دے دیا. فرمایا سنو، میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میری ماں نے فرمایا تھا اے حسین کوئی تیرے دروازے پہ اگر بھیک مانگے اور پھر کہیں اور جا کے مانگے تو پھر کیا تو نے دیا، ایک بار میں اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے بلکہ سخی بن جائے، غنی بن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت اطہار حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. حسین ہے، سبحان اللہ. امام حسین کی فضیلت میں کسی کو کوئی کلام ہے؟ حسین تو وہ ہے کہ جب حضرت سیدنا مولا علی، ذرا زور سے بولو سبحان، مدینے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، سیدنا عمر آ رہے ہیں. عمر وہ ہے، سنو، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو علی کا ذکر کرتے تھے، اور جب شیطان کو بھگانا ہوتا تو عمر کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. ذرا زور سے تو بولو. ابھی ہم سنیوں کا نصیب ہے، ہماری محافل میں نہ منافق ہے نہ شیطان ہے. بے شک. سیدنا عمر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ بھی مسکرائیے نا. ارے زور سے تو بولو یار. مولا علی بولے یار عمر آپ کی پوری دنیا میں شہرت ہے، میں نے کئی ملک گھومے، آپ نے بڑا کام کیا دین کا، اللہ نے بڑا کام لیا. حضرت عمر بولے علی آپ تو میرے دوست ہو، یہ بچے دونوں کہہ دینا تو پھر میں مان جاؤں گا. یہ بچے کہتے ہیں. حضرت علی نے کہا میرے بیٹے ضرور کہیں گے. کہو بھائی. تو حضرت امام حسن آگے بڑھے اور کہنے لگے بے شک آپ نے میرے نانا کی اس دین کو بڑی تقویت پہنچائی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت حسین جی کہنے لگے تو حضرت عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے. اے اللہ میرے رب دیکھ میں نے تیرے حبیب کے شہزادوں سے بھی کہلوا لیا کہ میں تیرے دین کے لیے مخلص ہوں، مالک مجھے قبول کر. حسین، حضرت عمر فاروق اعظم نے بدر میں، امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوتے اس وقت میں، بدریوں میں جب بدر کے جنگ لڑنے والوں کا وظیفہ لکھا گیا، وظیفہ یعنی ان کی پینشن، تو حسنین کا نام بھی امام حضرت عمر نے لکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی ماں سے کہا آپ ابا سے کہیے حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا آپ نے نام کیوں لکھا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم سے جب یہ بات پہنچی فرمایا عبداللہ یہاں
میں نے اس کا نام حسن اور حسین کا نام اس وجہ سے نہیں لکھا کہ وہ تلوار چلاتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے، اگر تیری ماں بھی فاطمہ ہو تو میں تیرا بھی نام لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فضیلت ہے، کوئی اس میں کوئی کلام ہے کسی کو؟ سیدنا امام حسین ہے، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کے میرے جگر کی ٹھنڈک ہے دونوں بیٹے، میرے دل کا میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں سے کب پردے ہٹیں گے اس طرح کے؟ سنو حسین کون ہے؟ ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ، ساری امت میں سب سے افضل، سب سے افضل، نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے۔ چلے بھائی ٹھیک، زیادہ ہو کے ختم کرو، بولو تھوڑی دیر اور، وہ 5 منٹ اور بولو۔ دیکھو آپ کو دیر نہیں لگنی چاہیے، صبح تک تھوڑی دیر آپ کو۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، میں قاری صاحب، اب میری قاری صاحب سے ملاقات کافی دن، مگر یہ ہے کہ قاری صاحب نے بڑے لوگوں پر اللہ کے فضل سے اپنی مہربانیاں کی، میں بھی شامل ہوں۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں میرا دھیان سنیے، مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے تو میں اس باتیں کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ تو دکھ رہے ہیں نا، ان کی شکر نہیں ہے، ان کا شکر۔ امام سیدنا ابوبکر صدیق، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اپنے کاندھے پہ امام حسن کو، امام حسین کو بٹھال کے مدینے میں چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ ان کو بٹھال کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بولو کس کی سنت ہے؟ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب قبلہ۔ دوسرے دن بھی حضرت علی گئے، دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا، اور دوسرے دن بھی خاتون جنت نے ایک مسکین کے آنے پر اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج کل کی لڑکیاں اور یہ ہماری لڑکیاں، بہنیں، چھوٹی بچیاں اور یہ بچے، یہ جو تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، اس کی خالی وجہ یہ بچے؟ نہیں 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 نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے جب یہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات تم نے تھوڑا دیر سے سٹارٹ کی ہے۔ اس کی شروعات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے جو ہے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لڑکیوں کو انگریزی پڑھنے کا رواج تو آ گیا ہے لوگوں کے اندر، مگر اس کو یاد رکھنا یہ تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیا۔ آج لوگ تھوڑے سے اپ گریڈ ہو جاتے ہیں نا، ہمارے ماشاءاللہ کافی میڈیا پرسن آئے ہیں نا، کچھ لوگ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے بھائی آپ کی میری طرف؟ بڑی مہربانی آپ کی، میں تو آپ سے چھوٹا موٹا آدمی، آپ صرف پیر نیچے کر کے موبائل کو چھوڑ کے میری طرف دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا، ورنہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمرہ مین بھی مومن ہی رہے، یہ خالی کیمرہ مین رہے۔ بہت اچھے حضور کے جلسوں میں یہ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ اچھے لوگ ہیں، خیر کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، عزت بھی خراب کر لیتے ہیں، کچھ بھی کاٹ کے ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، قتل کے برابر ہے، کچھ کم نہیں کہ کسی کو مار دیا۔ وہ صفائی دیتے دیتے پریشان ہے، یہ ایک بار پہلے میری کتنی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کاٹتے ہیں۔ یہاں کے ہمارے علاقے کا اللہ کا شکر ایسے لوگ نہیں، کچھ ہیں جن کی روزی روٹیاں بھی اسی جلسوں سے چلتی ہیں اور وہ بدنامی بھی اسی جلسوں سے کرتی ہیں۔ یہ جلسے جلوس کی
کی باتیں جو کاٹ کے ڈالتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ رسوا نہ ہو تو دیکھو۔ حضور کی محفل میں اگر کوئی بات ہوئی سب انسان سے تو چھپا لیتے، تو وہ تبصرہ کرنے والے ہی بیٹھے، ان کا بھی کام ہی سے چلے گا، اور پھر وہ کمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کمنٹ جیسے وہ پہلے لیٹرینوں میں لوگ جاتے تھے نا، گندے لوگ، تو وہیں پہ کچھ گندی بات لکھ دیتے تھے ٹرینوں کی لیٹرین میں، اور وہ بیٹھے ہوئے آج یہی لوگ ان کے ہاتھ میں اوچھے کے ہاتھوں میں کھلونے، یہ بھی جا کے کمنٹ لکھتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ہم اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں نے یہ کمنٹ کر دیا۔ بھائی یار ان کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا دماغ ذرا تھوڑا پاری پھری کریں، آپ ذرا تھوڑا اس کو دماغ سے نکالیں، اور یہ یاد رکھیں پوری دنیا کے کمنٹ نہ لو، کوئی تمہیں اچھا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، کوئی برا کہے یا اچھا کہے، اگر کمنٹ کروانے ہیں تو کسی محلے والے سے نہیں، اپنے ماں باپ سے اپنے لیے کمنٹ کروا۔ اگر تیرے ماں باپ یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اچھا ہے تو خدا کی قسم تو جنتی ہے، تجھ پہ اللہ جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہداء کربلا، علماء اہل سنت، کیا کہنے سے اس کا کمنٹ میں اس کی فکر نہیں کرتا، حالانکہ غالب کا ایک شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، وہی ہمیں رلائے، تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہیں ہے بلا وجہ کی بات، اس کا جو دل چاہے وہ کرے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، سب کو راضی نہیں کرنا ہے، اس چکروں سے نکلیے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ جو اگر یہ موبائلوں کی عادت میں چھوٹی نا لوگوں کی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگلے 10 سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ملے گا جسے موبائل کی پاگل پننے کی یہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ نہ یہ باتھ روم میں چھوڑ رہا ہے، نہ یہ لیٹرین میں، نہ باہر سو کے، نہ یہ سوتے وقت، سونے سے پہلے دیکھ رہا ہے، اٹھ کے بعد دیکھ رہا ہے، پہلا کام اس کا موبائل ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بہنیں سن لیں، جو روتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کے ان کو خاموش کرتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی جا کے سائیڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کی جا کر کے سائٹ پہ جائے اور پڑھ لے، انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں، نیا تجربہ 10 سال کا یہ ہے، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، ان کے بچے پاگل ہو جائیں گے۔ اور سنو، یہاں پہ ہوا کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہے تیری ماں کا ہے، کہنے لگے اس PUBG کے اندر ہے، اس فری فائر کے اندر ہے، یہ گیم جو بچے کھیلتے ہیں، یہ راتوں میں آپ کو دیکھیں گے، یہ ملیں گے، یہ ادھر ادھر، آپ کا بچہ اگر گمسم رہنے لگا ہے، خدا کے واسطے اس کا علاج کرائیے ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ گیم کھیل رہا ہے، یہ باقاعدہ طور سے ایک بیماری ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا اور کہا 5 گھنٹے سے زیادہ جس سے موبائل روز دیکھنے کی عادت ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے ورنہ مستقبل میں وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ یہ بچے، یہ میری بہنیں جو بچے کو روتے وقت اسے موبائل دے دیا۔ سنو، انسان کا بچے میں اور بھینس کے بچے میں، بکری کے بچے میں فرق ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ جب تک بتائے گا نہیں کوئی تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ اس کی ماں ہے۔ اسی وجہ سے جو بہنیں میری موبائل دیتی ہیں، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے، ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں، او میرے لاڈلے، او میرے بیٹے، او بچہ روتا ہے، 5 سال کا بچہ، ایک ماں نے اپنی جہالت کی وجہ سے برباد کر دیا۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، موبائل نہ دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو جنگل لے کے جائیں، ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں، ان سے ساتھ کھلائیں، ان کا تاکہ صحت اچھی ہو، ان کا مینٹلی ہیلتھ اچھی ہو تاکہ وہ مضبوط ہو۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ جو راتوں میں آپ نے موبائلوں میں، نوجوانوں جتنے لاک لگائے ہیں نا تم نے بدتمیزیاں دیکھ دیکھ کر کے، یہ لاک لگانے سے اور ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے تمہارے گناہ تمہارے اعمال سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ یہ جو تم نے آنکھیں اپنی برباد کی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں۔ اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ زنا ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، توجہ کریں، کتنی ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، بے غیرتی ہو گئی۔ سنو، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی ہاتھ باندھ کے ایک ہی دعا کرے جا رہا تھا، میں نے 3 دن لگاتار اس کو دیکھا، وہ طواف میں ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ
مجھے ایمان پہ موت عطا کر، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر۔ کہتے ہیں میں نے تیسرے دن جب وہ حرم سے نکلا تو پوچھا یہ تو خاص دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے میرے دو بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، ایک نے 30 سال اذان پڑھی، مگر دونوں جب مرے تو نصرانی ہو کے مرے، ان کے ایمان برباد ہو گئے، مرے تو ایمان والے نہیں تھے۔ کیا کمی تھی ان کے اندر؟ ان کے اندر کمی یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھیں، وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی۔ میں اللہ کے حرم میں یہ دعا کر رہا ہوں، اے میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے میں مروں تو میرے مالک مجھے ایمان والا میں بن کے مروں، میرا ایمان نہ چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ عتبہ بن غزوان نام کا صحابی ہے، تلوار چلاتے ہوئے اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ غزیاں پہ بصرہ میں ان کا مزار ہے، صحابی رسول ہے، آنکھ نکال کے پھینکی تو اللہ اکبر۔ آگے آئے ابو موسیٰ شریف، حضور کے زمانے کا بہترین قاری، ان کے پاس جن کا قرآن حضور سنتے تھے جن کی زبان سے۔ اب جب حضور وہ ان کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ یہ بتائیں آپ نے آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف سے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی میں جب تلوار چلا رہا تھا ایک لڑکی پہ نظر گئی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کہا پھر تو میں لرز گیا، کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو بتا۔ دونوں صحابہ روئے۔ صحابی کا ایمان کے سامنے ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے راتوں کو چھپ کر کے انسٹاگرام کی ریلیں چلانے والوں، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ تم کبھی توبہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالکل کمزور سے کمزور تر ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں کون ایمان پہ مرے، کس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کو وقت میں مسلمان ہوگا میرا امتی، شام کو اس کا ایمان چھن جائے گا، شام کو چھن جائے گا۔ کیا ایمان کی بالکل بھی آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں یہ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے سیدی حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو وہ اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ کس کو؟ جس کی ماں درود پڑھے گی۔ درود ماں پڑھ رہی ہے، بچہ اثر کر رہا ہے۔ جبکہ ماں پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ماں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے جو کھاتی ہے۔ ابھی ایک بچہ کوئی 750-800 سال پہلے ایک بچہ یہاں بدایوں سے ہجرت کر کے اور وہ چلا گیا دلی، رات کا وقت ہے اور دلی میں اس کی والدہ رو رہی ہے۔ اس کی والدہ سید زادی ہے۔ اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم و ملزوم ہوں گے، ایک تو سخاوت کا سین، ایک اس کے اندر سجدے کا سین۔ وہ رات کے وقت میں توبہ رو رہی ہے۔ اس کا بچہ اٹھا اپنی ماں کے قریب جا کے بولا اے میری والدہ آپ کیوں روتی ہیں؟ والدہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا میرے لاڈلے اور کوئی بات نہیں، بس میرے ہاتھ پہ ابھی ایک چھپکلی کا بچہ گرا تھا یا چھپکلی، میں نے اس کو ہٹا دیا۔ پھر میں نے سوچا آج تو ہٹا رہی ہوں، کل قبر میں جاؤں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے میرے لاڈلے، اسی قبر کی فکر ہے۔ عثمان ذو النورین، 2 نور والے، ان کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے جسے دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے، صحابہ نے ہاتھ اٹھائے کہ حضور ہم سب نے زیارت کرنی۔ فرمایا وہ سامنے میرا عثمان آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، بے شرم و حیا، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں وہ عثمان غنی ہیں۔ اور وہ ایک دن گڑھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے، پوچھا آپ گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے؟ کہا ہاں، اس وجہ سے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ قبر حضور نے فرمایا پہلی منزل ہے، تمہیں تو قبرستان جا کے یاد نہیں آتی، یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا۔ ایمانداری اور سچی بات یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، کوئی نہ سنانے والا بچے گا نہ سننے والے بچیں گے۔ موت کتنی سخت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تم کو کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا۔ اور کتنے جنازے دیکھو گے نوجوانوں، تم نے پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے کیسے پھاڑ دیے جاتے ہیں، چیر دیے جاتے ہیں۔ تم میرے آقا فرماتے ہیں غسل دینے والے دیکھا تم نے؟ غسل میں نے کتنے مردوں کو دیا ہے،
اپنے ہاتھ سے پڑے ہوتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا, وہ کہتا ہے ذرا آرام سے, ذرا نرمی کر, میرے اوپر ہاتھ اٹھانے میں, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا بھی غسل ہوگا. ذرا سوچو تو کتنی دردناک وہ جگہ ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تم لوگ مسکراتے ہو حالانکہ تمہاری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تم اتنے ہم لوگ دور ہو گئے اپنی خبروں سے, دادے مر گئے, پردادے مر گئے, ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جتنے سمجھدار لوگ دیکھے سب قبروں سے ڈرنے والے, موت سے لرزنے والے دیکھے. ان کو ڈر تھا قبر کا, اور ڈر نہیں کرو گے پھر بھی عورت کہنے لگی میرے لاڈلے آج ہٹا دیا کل قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا. میرے لاڈلے وہ ناک میں منہ میں کیڑے چلتے ہیں, کوئی ناک میں آتا ہے کوئی منہ میں چلتا ہے. کبھی دیکھو ابھی ایک ویڈیو دیکھا گیا اس میں قبر والا جو جانور ہوتا ہے نا وہ کسی کا ہاتھ نکال کے لا رہا ہے, کسی کا منہ نکال کے لا رہا ہے. غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے, جھگڑے کرنے والے سب قبرستان میں چلے گئے. ہماری بہنیں بھی اس بات کو بالکل فکر نہیں کر رہی, کوکروچ سے ڈرتی ہیں, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی. عورت بولی میرے لاڈلے مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے رب سے اور اس کی قبر کے اندھیری سے. بچہ بھی ڈر کے بولا ماں تو بڑی ہے, میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ماں نے کہا سجدہ کر. بیٹا سجدے میں گیا. بیٹا جب سجدے میں جا کے رویا نا تو ماں بھی روئی اور جا کے بولی مالک یہ میرا یتیم بچہ ہے, میں اس کی بیوہ ماں ہوں, میرے رب میرے بچے کو قبول کر لے. اے بے پناہ طاقتوں والے میرے اندر کوئی طاقت نہیں, تو ساری طاقتوں والا ہے, تو مؤثر حقیقی ہے, اپنا کرم کر دے. ماں روئی, بیوہ عورت کے بچے کو قبول کر لے. اللہ کا فضل ہوا, بیٹا نمازی بن گیا تہجد کا, رات کو روتا تھا, جوان ہوا, ماں کا وصال ہو گیا, بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. 750 سال گزر گئے. دلی میں جا کے چیک کرو, بادشاہوں کی بیویاں, مغلوں کی شہزادیاں, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. بیچ دلی میں اس کا مزار ہے. اربوں خربوں کی سمپتی پہ اکیلی سو رہی ہے اور اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. اور سنو بادشاہوں کی قبریں تو تم کو نہیں ملیں گی ڈھونڈنے پر بھی, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں سجدہ کرے دلی میں تو بیٹا دلی کو شریف بنا دے. جب ماں سجدہ کرے کہ چوچا والے کی تو مخدوم اشرف کی چوچا کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے بریلی کے اعلی حضرت کی تو اس کا بیٹا سودا گران سے بریلی کو شریف کا اعلان کر دے. جب سجدہ کرے افغانستان میں صابر علاء الدین کی ماں تو اس کا بیٹا جنگل میں پاؤں رکھے اور اس کو کلیہ شریف بنا دے. جب سجدہ کرے معین الدین چشتی کی ماں ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر میں قدم رکھے اس کو شریف بنا دے. جب سجدہ کرے بغداد میں عبد القادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے. اور جب سجدہ کرے سیدہ فاطمہ الزہرا مدینے میں تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شہدائے کربلا حضرت مولانا سید شماحت میاں صاحب قبلہ. سبحان زیادہ لمبی میرے بس یہی کہنا, اپنی بہنوں سے سنجیدہ ہو جاؤ. بچے تمہارے جہنم میں جائیں گے, اس کو برداشت کرو گی؟ بتاؤ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے, بدنگاہی کرنے والے کا. تمہارے پیٹ میں تمہاری بیٹی ہے, تم فلم دیکھ رہی ہو, بتاؤ اس بیٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بیٹیاں میری بہنیں, اچھا پہلے لوگ شادی کرتے تھے, توجہ ہے نا, تو نانی دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, نانی چیک کرو, نانی ٹھیک ہے تو نواسی, نواسی سے شادی کرنی ہے, نانی چیک کرنے کا مطلب ہے لوگ اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. ایک اگر خراب عورت آ جائے نا تو نسل بگڑ جاتی ہے. بے شک پہلے لوگ دیکھتے تھے, اب نہیں دیکھتے, اب تو مال ہونا چاہیے, چاہے وہ بگڑی بھی ہو, بیکار ہو, بے غیرت ہو, بے شرم ہو, جسے اللہ کی خوف نہیں, حضور کی شرم نہیں, بے پردہ ہو, بے غیرت ہو, بس دولت اس کے باپ کے اندر ہو, بالکل برباد ہو گئے اسی وجہ سے.
نسل جہنم میں جائیں گی. تو سنو میرے بات, بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل چیک کرنا چاہیے. اب بھی نانی کو چیک کرو. اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو, اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء بولا اللہ. تو صحیح. اللہ. تو جو ہے کہ نہیں, 2 منٹ اور بات کر لیں, ختم کر لیں. دل لگ رہا ہے تھوڑا سا, بڑی مہربانی. آپ سوچ رہے ہوں گے میاں بات کرتے کرتے لمبی لے جا رہے ہیں. نہیں بس زیادہ لمبی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دل میں آپ کا سننا اچھا ہے. ورنہ خدا کی قسم حضور سے بغض تھا نا ابو جہل کو, پوری زندگی حضور کی بات سنتا رہا, اس کو حضور کی بات ہی اچھی لگی. بغض ہو جائے نا کسی کو, تو اس میں کوئی بات نہیں. کہتے ہیں باتیں کا لاد بھی اچھی ہوتی ہے, اور نہ بھاتا اگر کسی کو ایسے بات بھی کر دے تو اس سے انسان ناراض ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو محبت عطا کرے. آمین. جب تک سینے میں کینہ ہے مدینہ نہیں. کینے سے سینہ پاک ہے, دل میں مدینہ ہے. میں بات کر رہا تھا آج کل, سنیں میں جو بات کر رہا ہوں, تیسرا دن ہوا ہے, حضرت علی پھر مزدوری کرنے گئے اور پھر اپنے گھر میں آئے ہیں. اے مزدوروں, تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ تمہارے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو امیر کرتے ہیں, تمہارے نبی نے وہ کام کیا ہے جو امت کے غریب کرتے ہیں. تم کو فخر کرنا چاہیے. بات میں نے زیادہ لمبی نہیں کرنی, مجھے بھی بڑا خیال ہے وقت کا. انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر یہ بات 1 بجے تک انشاءاللہ ہم سارا کچھ ختم کر لیں گے. 10-15 منٹ رہ گئے بس. اصول کے بعد بہت اچھی وقت پہ آپ نے مجھے مائک بھی دے دیا. ہمارے کیا نام ہے بھائی, سہیل اختر صاحب, ہمارے سہیل بھائی انہوں نے مجھے فون کیا, منڈی ملک کا نام لیا, میں کہ میں آ جاؤں. منڈی ملک کا نام لیا, میں آ جاؤں. اس وجہ سے میں بھی اس گاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں, وہ زمانے پہلے دیکھا تھا تو اس آ گیا ان کی محبت میں. اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بارش کا موسم ہے. میں نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے حبیب کی محفل ضرور کرائے گا. سبحان. اللہ چاہے, اللہ سے محبت کرو, وہ جیسا ہو بالکل اس کے ہو جائے. جب اس سے مانگو تو یہ خیال مت کرو نہیں دے, پکا دے گا, بالکل دے گا. خدا کی قسم وہ اتنا مہربان, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو شرمندہ بڑے کہیں اس سے محبت کرو, اس کے پاس جاؤ, اس سے پیار کرو, محبت کرو اس سے. اس کا ذکر کیا. میں بات جو آخری کر رہا ہوں, تیسرے دن حضرت علی پھر گئے, مزدوری کر کے آئے. شام کا وقت ہے, نبی کی بیٹی نے چکی چلائی. آج عورتیں اپنے سسر کا کام کیوں کرو, میں تو بڑے باپ کی بیٹی ہوں. وہ یار کیوں کر دینا ساتھ کی خدمت. او مولانا صاحب نے بتایا تھا مجھے, کوئی ضروری نہیں ہے میرے لیے. اچھا یہ بات تو تیری صحیح ہے, تو جو بات کہہ رہی ہے اس مولوی صاحب نے آدھی بات تجھے بتا دی, تجھ کو پوری بات سنی, اور کہہ رہے میں بڑے باپ کی اولاد ہوں, میں کسی کی خدمت نہیں. اور بتا دو سارے بڑے باپ کی اولادوں کو, تو بڑے باپ کی اولاد ہے, مگر اتنے بڑے باپ کی اولاد دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنے بڑے باپ کی اولاد فاطمۃ الزہرا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. خاتون جنت نے کام کیے, جنت میں چکی چلائی. اور حضرت علی آئے شام کے وقت میں, کھانا تیار ہے, کھانا تیار ہو گیا. حضرت علی مولا علی نے پھر انتظار ہو رہا ہے, اذان کیا تو آواز آئی نہیں آئی. ایک آواز آئی, میں غیر مسلم ہوں, ایک قیدی ہوں, اسیر ہوں, اور مجھے کچھ دے دیں. حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا. حسنین کریمین بالکل کمزور ہو چکے ہیں, اور انہوں نے پانی سے افطار کیا تیسرے دن. اور جب مسجد میں گئے نا, دونوں بچے پیلے تھے, کانپ رہے تھے. حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا, کہا علی اللہ نے 3 دن کی دعوت تیری بڑی قبول کی ہے. اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل کو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ذرا دیکھیں تو اللہ نے, اور سنو یہ 3 دن کا کھانا اس وجہ سے تھا کہ کربلا کے میدان میں کچھ لوگ کہیں گے 3 دن کوئی بھوکا پیاسا
کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے حسین نے اعلان کیا کربلا کے میدان میں نہیں ڈروں گا 3 دن کی بھوک پیاس سے، کیونکہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بس بیٹھے، ختم کر رہا ہوں اپنی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ. اور آخری بات میری یہ ہے کہ حسین کا پیغام یہی ہے کہ برائیوں کو آپ ختم کریں. چاہیے ایک آخری بات یہ کہ ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے. قاری صاحب اس وقت میرے ساتھ تھے فلائٹ میں، ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے. میری امی کوما میں تھی وہ کئی مہینے سے، تو میں نے اپنی والدہ کو قبر میں رکھا ہے. اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، ان کا خیال رکھو. بعد مرنے کے ان کی قبر کی مٹی پہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں. برے صغیر میں بڑی پرابلم ہے یہ انڈو پاک میں کہ مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہیں. ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے سید صاحب ماں مر گئی. میں نے کہا تم نے تو جتنا ستایا نا اپنی ماں کو، آج مر گئی ہے تو ڈرامہ کرنے آئے ہو. جیتے جی پیار کرتے اللہ نعمت کی عمر بڑھا دیتا، مگر تم نے اسے مار دیا. شوگر ہو گیا اس کو، بلڈ پریشر ہو گیا، ذہنی پریشان رہنے لگی. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی جو ہے نا اس میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ گھر اگر بڑا خوبصورت بھی ہو، بہت اچھا بھی ہو، اور اس میں اگر ماں نہ ہونا تو بالکل خالی ہے، بالکل کاٹنے کو دوڑتا ہے. اور اگر ماں ہے تو گھر خالی بھی ہے نا پھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے. ماں باپ سے پیار کرو. ایک بار چلے جائیں تو پھر خواب میں بھی نہیں آتے. ایک لڑکے کی ماں مر گئی نا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کری. بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے پہلی والی امی اچھی تھی؟ یہ لگا ابا اچھی وہ ہے، سچی اچھی وہ تھی، سچی یہ ہے. یہ کہتی اگر پریشان کرے گا تو ماروں گی اور شام کو کھانا نہیں دوں گی. تو میں جب پریشان کرتا ہوں تو پوری رات کھانا نہیں دیتی اور ایسی مجھے چھوڑ دیتی ہے، رہنے دیتی ہے، ایسی رہنے دیتی ہے. اور مجھ سے پیار، مجھے ایسی میں پوری رات گزارتا ہوں. اور وہ ماں میری ماں تھی نا، کہتی تھی پریشان کرے گا نا ماروں گی دیکھ، اور شام کو کھانا نہیں دوں گی. اور شام کو اپنے ہاتھ سے پکڑتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی میرے بیٹے مجھے ستایا مت کر، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی. تو ابا اچھی تھی وہ، یہ سچی ہے تو مجھے وہی ماں نہیں مل جائے گی جو میری پہلی والی ماں تھی. یار ماں ماں ہے. اس کے قدموں کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا عاشق رسول ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے عشق رسول میں شک کرنا کفر ہے. ایک ایسا بھی عاشق ہے دنیا میں. آپ میرے عشق میں شک کر سکتے ہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر آپ نے اویس کرنی کے عشق پہ شک کیا تو آپ کے ایمان پہ فرق نہیں چلا جائے گا. چونکہ حضور نے مسلم شریف کی حدیث ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اور سنیں یہ ایک عاشق ہے پوچھتا تھا لوگوں سے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے لب کیسے ہیں، حضور چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں. اویس کرنی نام ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن اویس کرنی نے اجازت مانگی اور لکھا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری نے، داتا لاہوری نے، مدینے آئے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. وہ چلے ہیں حضرت اویس کرنی، نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا. ماں نے کہا بیٹے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، پہلے گھڑی نہیں تھی پہر سے حساب ہوتا، 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں میرے لاڈلے آ جانا. اویس کرنی پہنچے مدینے. مدینے میں حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں. امی عائشہ نے کہا نہیں سرکار تو نہیں ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا میرا نام اویس ہے، میں ایک بکری کا چرانے والا چرواہا ہوں، بھیڑے چڑھاتا ہوں، حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. کہ سرکار ہیں؟ کہ صبح تشریف لائیں گے. باہر سے رونے کی آواز آئی. امی عائشہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، نہیں رک سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آیا. یار کوئی کسی سے یہ کہہ دے مدینہ تو آیا ہے مگر تو حضور کا گنبد نہیں دیکھے گا تو وہ کیسا. تاج شریعہ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مز میں ہل جاتا. یار ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر رک جائے تو صبح کو سیاہ بھی بن جائے گا، مگر وہ نہیں رکا، واپس پلٹا. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے
ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی, کبھی ہوگا وقت مدینے جانا, دیکھنا جا کر کے عاشقوں کو. کوئی گنبد خضرا کو دیکھ کے رو رہا ہے, کوئی حضور کی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہے. مدینہ جاؤ تو عاشق بن کے جانا. مگر اس ویس کرنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلے گئے واپس, صبح کو حضور آئے, فرمایا بڑی خوشبو آ رہی ہے عائشہ. کون آیا تھا میرے گلی میں, کون میرے گھر پہ پاس آیا تھا؟ اما عائشہ بولی ایک اویس نام کا آدمی آیا تھا, کہتا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے حضور, لباس ٹھیک نہیں تھا, مگر کہتا تھا ماں کا پابند تھا, بکری چلانے والا تھا. میرے نبی پاک کے غلاموں, میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ممبر کو میرے آقا نے سجوایا, پر میں سارے صحابہ آ جائیں. آ گئے ابو بکر عمر حضرت عثمان مولا علی, پر میں سنو لوگوں, میرا ایک عاشق ہے, اس کا نام اویس کرنی ہے, اور سنو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا. اللہ سے وہ مانگے. ایسا اویس کرنی ماں کا پابند ہے. آج مزاروں پہ جانے والوں, یہاں جانے والوں, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, تیری ماں کی خدمت کر لے. میرا ایمان کہتا ہے تو دنیا سے جب تک نہیں جا سکتا جب تک رب تجھ سے راضی نہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. باپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. سفید داڑھی والے کو نہ ستایا کرو. جب تم اس سے یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, تو اس کے سینے کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتے ہیں. جب تمہارے بچے ہوں گے تو تم کو پتہ چلے گا تم نے کیا کیا ہے. باپ چلا گیا نا تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے دوسری. باپ باپ ہے, دوست پیسہ ہوگا 1000 بن جائیں گے, مگر باپ باپ. یاد رکھنا, باپ سے محبت کرو, ماں سے محبت کرو. آخری بات میری یہی ہے, سب کو مرنا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں. کیسے دیکھو قبرستان میں ایسے کر کے لے رہے ہیں, لاؤ بھائی 5 روپے کا دے دو, لے لیا. اچھا وہی سب کھڑے ہیں, کوئی نہیں روک رہا ہے. یہ عجیب سا کیفیت ہے. وہ دن کیسا ہوگا, میرا جنازہ پڑا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا روک دو. کوئی تو کہہ دے اس کمرے میں رہ لے جسے بنایا تھا. کوئی نہیں, سب جلدی جلدی کرتے آ رہے ہیں. اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے؟ کوئی تو پیار کی نظر ڈالو. سب ایک نظر ڈال کے جا رہے ہیں. جاندی واری ڈرونا بنیا. وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش مرنے کے بعد جن کے لیے جان دی انہیں کے لیے ڈر کا سامان بن گیا. ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے. آخری خدمت یہی ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے لو, اس کو پانی ڈالو, اس کو کفن پہناؤ. یہ آخری خدمت ہے. اس کو غسل دو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ کرو بیٹے کے لیے. سنو تو وہ ایسے کر کے لاؤ 5 ماہ. حضرت فرماتے ہائے غافل یہ کیا, یعنی 5 گئے تھے 4 5 جاتے ہیں. یعنی ایک دن آپ اندر ہوں گے اور 4. یاد رکھنا اگر موت کو یاد نہیں ہو کوئی تقریر اثر نہیں کرے گی. بس توبہ. ایک آدمی مر گیا, اس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہوں آخری. وہ بڑا گنہگار انسان تھا. وہ جس بستی میں جاتا تھا لڑکوں کو خراب کرتا تھا, بگاڑتا تھا. لوگوں نے دعا کی اللہ نکلوا دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نکال دے اسے بستی سے, اور وہ بستی سے باہر نکل کے مر گیا. اللہ نے معلوم ہے کیا فرمایا, موسیٰ جا میرے دوست کا انتقال ہو گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. سبحان اور اسے ہی نکلوایا. اور یہ بھی فرمایا اعلان کر دے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کروں. سبحان. موسیٰ نے جا کے دیکھا نا چہرہ تو حیرت کا اظہار کیا, مالک یہ تو وہی ہے جس کو میں نے نکالا تھا تیرے کہنے پر. یہ لوگوں کو گنہگار کرتا تھا, بدکار بناتا تھا, یہ تیرا دوست. رب نے فرمایا ہاں. موسیٰ لوگوں نے دروازے جب اس کے لیے بند کیے نا تو سردی میں یہ مرا ہے. تو سردی کے وقت میں اس نے کہا مالک دیکھ سن, اگر میری ماں ہوتی نا تو میرے لیے دروازہ بند نہ کرتی. اگر ان لوگوں نے دروازے بند کر لیے, سردی لگ رہی ہے, اگر ماں ہوتی نا تو میرے اوپر گرم چادر ڈال دیتی. مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, تو میری موت کا وقت ہے, تو اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت کی چادر عطا کر. وہ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اگر میری ماں ہوتی تو مجھ پہ بڑا رحم کرتی,
کیا تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا مالک اگر میرے بخشنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے نہ بخش، اور اگر نہیں پڑتا تو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے ایسے دعا کی ہے کہ وہ اکیلے کی بخشش مانگ رہا تھا، ساری دنیا کی مانگتا میں سب گنہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، اس سے پیار کرو۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ کا کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ، بڑا وقت ہو گیا، نیچے ہاتھ، ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیں حضور کے نام پہ جان کون دے دے گا؟ نیچے ہاتھ، جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو بتاؤ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، جو گردن کٹا سکتا ہے جان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، حضور کے نام پہ داڑھی رکھانے والے کوئی صاحب ہوں تو کھڑے ہو جائیں۔ جو داڑھی کٹنا اور منڈانا ایک ہی برابر ہے، صحیح بات ہے، کھڑے ہو۔ کوئی ہے عاشق رسول؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، صرف وہ اٹھے جسے حضور کی سنت سے پیار ہو۔ کوئی عاشق رسول ہو اس محفل میں یہاں کہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو اور اعلان کرے میں حضور کی سنت پہ عمل کروں۔ کوئی ہے اس محفل رسول میں؟ ہے کوئی پوری سنت رکھانے والا؟ کوئی عاشق؟ ماشاءاللہ، پردھان جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر۔ اب آپ کا چہرہ دیکھنا بھی ذرا تھوڑا سا ثواب ہو گیا۔ کوئی دوسرا ہے؟ ہے نا؟ دوسرا کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مشت داڑھی۔ اچھی لڑکی چاہیے نا، شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند سے بچ جاؤ گے، کیونکہ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان۔ ہے کوئی دوسرا عاشق رسول محفل رسول میں؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی اس محفل میں؟ کوئی نوجوان میرا بھائی جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک پردھان جی تو آ گئے، کوئی دوسرا عاشق رسول ہو نوجوان یا کوئی ہمارا بزرگ تو وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے سنت رسول کا، تاکہ یہ اعلان بھی ہو جائے اور ان کو احساس۔ دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں جسے حضور سے سنت رسول رکھائیں گے، ادھر دیکھیں، حضور کی سنت رکھانے والا کوئی ہے تو ہاتھ اوپر اٹھا دے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شرماؤ۔ اب دیر نہ کریں، باقی اور لوگ بھی آ جائیں، دیر نہ کریں، آ جائیں، مہربانی کریں، آ جائیں۔ ادھر دیکھیں، کچھ لوگ داڑھی مڈا کے نہ جوانی تلاش کر رہے ہیں، ادھر دیکھو، کچھ لوگ کالی داڑھی کراتے ہیں۔ حالات فرماتے ہیں کوئی بچڑے کے بیل کے اگر سینگ کاٹو تو بچڑا نہیں بنے گا، بیل کا بیل ہی رہے گا۔ یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ یہیں پہ بیٹھو، سبحان اللہ بولو۔ اب یہ دوسرا کوئی تیسرا عاشق رسول ہو سنت رسول والا، کوئی نوجوان ہے جو ان بزرگوں کا مقابلہ کرے اس سنت کے معاملے میں؟ کوئی نوجوان بہت اچھا آئے؟ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ الٹا معاملہ ہے، اور تقریروں میں میری جوان کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بزرگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تم نہ سبحان ادھر سے جاتا سبحان ہے تجھے دیکھتا۔ کوئی ہے بھائی تیسرا عاشق رسول ہے کوئی نوجوان؟ بس ایک بات کہہ رہا ہوں، ادھر آ جائیں، آئے گا یہ بچہ، آ جا باہر آ جا۔ آپ ہنس رہے ہو بھائی، ادھر دیکھو۔ پھر آپ کو میں نے سمجھایا تھا شروع میں، مذاق نہ سمجھو اسے محفل کو۔ بھائی جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کوئی تیسرا عاشق رسول ہو تو محفل میں آ جائے اور سنت رسول کا وعدہ کر لے، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی کمزور مبلغ نہیں ہوں، کبھی کبھی ایک دم موقع، ایک دم رزلٹ نہیں آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد آتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور کوئی داڑھی رکھانے والا ہے پوری سنت رسول اس محفل رسول میں؟ ہمارا بھائی ہے کوئی عاشق رسول؟
چلیں یہ دو ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے, آمین. استقامت عطا فرمائے. آمین. بڑی بات یہ ہوئی دو بزرگوں نے, اللہ کا شکر ہے. اور پھر انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے والے ذرا ہاتھ اٹھائیں, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے بھی کہیں, نماز کے لیے بھی کہیں, انشاءاللہ پردے میں پھر کبھی تغیر ہوگی. آج جو بات ہوئی تھی وہ ہو گئی.